قطعات صورتیں اور آیات موجود تھی وہ پیش کرنی شروع کر دی، اور حضرت زید بن ثابت ان لوگوں سے لیتے جاتے تھے اور قرآن کو جمع کرتے جاتے تھے۔ اس طریقے سے زید بن ثابت نے قرآن کا ایک مجموعہ تیار کر لیا۔ لیکن مختلف حضرات سے آیتیں اور سورتیں لیتے وقت ایک دو باتوں کا اہتمام کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ کسی صحابی کی صرف لکھی ہوئی آیت کے اوپر اعتماد نہیں کیا گیا کہ چلو یہ فلاں نے لکھی ہے تو لہٰذا اس کو لے کے یہاں قرآن کے اندر فٹ کر دو، نہیں، صرف اسی کے اوپر اعتماد نہیں کیا، بلکہ عمر فاروق خود ساتھ موجود تھے، زید بن ثابت خود حافظ تھے، عمر فاروق بھی حافظ تھے، اور یہ دونوں حضرات اس آیت کو پہلے پڑھتے تھے اور جو ان کو یاد ہوتا تھا اس کے ساتھ ملاتے تھے۔ جب یقین ہوتا کہ ہاں برابر ہیں، پھر اس بندے سے پوچھتے، جو بندہ وہ لکھا ہوا قرآن لے کے آ چکا ہوتا یا لکھی ہوئی سورت لے کے آ چکا ہوتا، اس سے پوچھتے تھے کہ پہلے آپ دو گواہ قائم کر دیں کہ یہ آیت آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں لکھی ہے، پہلے دو گواہ قائم کر دیں۔ تو پھر وہ بندہ دو گواہ قائم کرتا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں یہ آیت لکھی ہے، اور پھر جب دو گواہ گواہی دیتے، پھر یہ دو حضرات عمر فاروق اور زید بن ثابت یہ قرآن کی اس آیت کو لیتے تھے، پھر وہی آیت دوسرے صحابہ کرام کے پاس موجود ہوتی تھی، ان سے بھی لیتے تھے، پھر سب کا باہمی موازنہ کرتے تھے، جب سب میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا پھر اس آیت کو لے کے مصحف کے اندر، قرآن کے اندر شامل کر لیا کرتے تھے۔ بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑے محتاط طریقے سے انہوں نے قرآنی آیات لوگوں سے لے لی، اپنے سینے کے اندر جو قرآن تھا اس کے ساتھ موازنہ کر لیا، پھر اس کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا۔ لیکن کتاب بھی ایسی نہیں تھی کہ یکجا تھی، بلکہ یہ بھی مختلف صحیفے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ یہ ٹکڑے سیدنا صدیق اکبر کے پاس موجود تھے۔ ان ٹکڑوں میں ایک بات تو یہ تھی کہ سورتیں غیر مرتب تھیں، سورتیں غیر مرتب تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 7 حروف کے اوپر پہلے قرآن پڑھا جاتا تھا، 7 مختلف طریقوں سے قرآن پڑھا جاتا تھا، اور اسی مصحف کے اندر وہی 7 طریقوں کی اجازت دی گئی تھی کہ جس طرف پہ بندہ چاہے پڑھ لے۔ یہ 2 خاصیات اس کتاب کے اندر، اس مصحف کے اندر پائی جاتی تھی۔ صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا، جب وہ وفات پا گئے تو یہی صحیفے عمر فاروق کے پاس آ گئے، جب عمر فاروق وفات پا گئے پھر وہی صحیفے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئے، اور یہ پھر دور عثمانی شروع ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے تک، بلکہ ان کی حکومت کے ابتدائی ایام میں، چونکہ اسلام عرب کی سرحدوں کے اندر اندر تھا، اس لیے 7 حروف پہ لوگ قرآن پڑھتے تھے اور کوئی اختلاف رونما نہیں ہوتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ سارے لوگ سمجھتے تھے کہ قرآن 7 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ لیکن دور فاروقی میں جب اسلام کی سرحدیں پھیلنے شروع ہو گئی، ایران اور عراق اور وسط ایشیا تک اسلام پہنچ گیا، اور پھر نئے داخل ہونے والے، اسلام میں نئے داخل ہونے والے مسلمان یہ جب قرآن سنتے تھے، قرآن پھر آگے پڑھتے تھے، تو کئی مرتبہ ایک بندے نے ایک استاد سے قرآن پڑھا ہوتا تھا، وہ کسی اور قرات پہ پڑھ رہا ہوتا تھا، اور کسی اور بندے نے اور استاد سے پڑھا ہوتا تھا، وہ کسی اور قرات سے پڑھتا ہوتا تھا، تو دونوں میں اختلاف پڑ جاتا، اور ایک دوسرے سے کہتے کہ تو غلط ہے، دوسرا کہتے کہ نہیں تو غلط ہے، تو غلط قرآن پڑھتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ یہ وسط ایشیا میں آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقوں میں جہاد کر رہے تھے، اور وہی ان کو یہ خلق تجربہ یہ ان کو ہوا کہ اسلام کے نئے نئے داخل ہونے والے حضرات ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے تھے کہ تو غلط پڑھتا ہے میں صحیح پڑھتا ہوں، دوسرا کہتا کہ نہیں تو غلط پڑھتا ہے میں صحیح پڑھتا ہوں۔ ایک طرف تو دور دراز کے علاقوں میں لوگ ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے تھے،
اور دوسری طرف مدینہ منورہ کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک بندہ دوسرے سے کہتا کہ آپ بھی ٹھیک پڑھتے ہیں، میں بھی ٹھیک پڑھتا ہوں، لیکن میری قرات آپ کی قرات سے بہتر ہے۔ دوسرا کہتا کہ نہیں، میری قرات آپ کی قرات سے بہتر ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے عثمان غنی کے پاس خط لکھا، اور خط میں یہی بات لکھی تھی کہ امت کے درمیان یہود اور نصارہ کی طرح اگر قرآن کے بارے میں اختلاف شروع ہو جائے تو یہ بہت بری بات ہوگی، اس لیے آپ ایسا کریں کہ اختلاف پڑ جانے سے پہلے امت کو سنبھالو، امت کو سنبھالو، امت کو ایک مصحف کے اوپر جمع کر دو تاکہ ایک دوسرے کو کافر قرار نہ دیں۔ پھر سیدنا عثمان غنی نے 4 بندوں کی ایک جماعت بنائی، اور ان 4 بندوں کے ذمہ یہی کام لگایا کہ آپ لوگوں نے ایک ایسا مصحف تیار کرنا ہے جس میں قراءات کے اختلاف کا مسئلہ نہ ہو اور امت اس کے اوپر متحد ہو جائے، امت اس کے اوپر متحد ہو جائے۔ تو وہ 4 حضرات کی انہوں نے جماعت بنائی، اور ان 4 حضرات میں ایک زید بن ثابت بھی تھے جنہوں نے پہلے بھی قرآن کو جمع کیا تھا، اور پھر ان 4 حضرات نے ایک مصحف تیار کر لیا، اور اس مصحف کے پھر 5 یا 7 نسخے بنائے گئے۔ پھر وہی نسخے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے، ایک مکہ میں، ایک مدینہ میں، ایک کوفہ میں، ایک بصرہ میں، ایک شام، ایک یمن اور ایک بحرین۔ یہ مختلف علاقوں میں یہ مصاحف بھیجے گئے، اور عثمان غنی نے سختی سے گورنروں کو ہدایت کی کہ سب لوگوں نے اسی مصحف کے مطابق قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ قرآن پاک نہ پڑھے ورنہ کوئی اختلاف برپا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے قرآن پڑھا جائے۔ اس مصحف کے اندر ایک کمال یہ تھا کہ اس میں سورتیں مرتب تھی، سورہ فاتحہ پہلے، سورہ بقرہ بعد میں، آل عمران بعد میں، اسی طریقے سے سورتیں مرتب تھی۔ دوسری بات یہ کہ جو 7 قراءتوں کا مسئلہ بنا ہوا تھا وہ مسئلہ بھی اسی مصحف میں حل کر دیا، اور لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا۔ اس طریقے سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع کر دیا گیا اور بالکل یکجا بنا دیا گیا، بالکل یکجا بنا دیا گیا۔ تو یہ اس وقت جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی ترتیب کے مطابق لکھا ہوا قرآن ہے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا تھا وہ تھا تو مجموعی کی شکل میں، لیکن وہ سارا اکٹھا تھا۔ اس میں نہ تو نقطے تھے حروف کے اوپر، نہ حرکات سکنات تھے، نہ رکوع کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، نہ ہی کوئی الگ الگ پارے تھے، نہ ہی الگ منظریں ہوتی تھی، نہ رموز اوقاف تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ چونکہ وہ لوگ ویسے پڑھ سکتے تھے تو لہٰذا وہ پڑھتے جاتے تھے۔ لیکن جب صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ شروع ہو گیا تو ضرورت محسوس کی گئی کہ عجب لوگ یہ بیچارے تو نقطوں کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، حرکات کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، تو لہٰذا ایسی کوئی ترتیب بنائی جائے کہ نقطے اور حرکات کو قرآن پاک کے اوپر لگائے جائیں۔ پھر نقطے اور حرکات لگائے گئے۔ کنہوں نے لگائے؟ 2-3 باتیں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ مشہور ہے کہ حضرت ابو الاسود دووالی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حکم پہ نکات اور حرکات لگائے تھے۔ دوسرا قول یہ کہ نہیں، کوفہ کے جو گورنر تھے زیاد بن ابی سفیان، انہوں نے یہ لگوائے تھے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ بصرہ کے گورنر حجاج بن یوسف نے اپنے وقت کے علماء کے ساتھ مل کے قرآن پاک کے اوپر یہ نقطے لگائے اور یہ حرکات کا اضافہ کر دیا تاکہ عجمی لوگوں کے لیے بھی قرآن پڑھنا آسان ہو جائے۔ یہ ایک گویا کہ اچھا کام کیا گیا تاکہ اس میں تلاوت میں آسانی رہے۔ تلاوت میں آسانی کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کر لیا گیا کہ قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کر لیا گیا۔ دور نبوت میں، دور صحابہ میں یہ 30 پاروں کا تصور نہیں ہوتا تھا، یہ تصور بعد میں بنا۔ بعد میں لوگوں نے سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، حساب لگانے کے لیے پھر 30 پاروں کے اندر قرآن کو تقسیم کر لیا، اور اسی طرح ہر 10-15 آیتوں کے بعد ایک رکوع کا گویا کہ تعین کر لیا گیا کہ یہ اب یہ رکوع مکمل ہو گیا، اب یہ اگلا رکوع مکمل ہو گیا۔ اب یہ رکوعات کا جو تکمیل ہے یہ بھی صحابہ کے زمانے میں نہیں ہو چکی تھی، بلکہ یہ بعد کے زمانے میں ہو چکی ہے۔ کنہوں نے کی ہے اس کے بارے میں کوئی قطعی بات کرنا مشکل ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ بعد کے علماء نے اس قرآن کو مختلف رکوعات میں تقسیم کر لیا اور مختلف پاروں میں تقسیم کر لیا۔ اور اگلی بات یہ کہ صحابہ کرام کا ایک معمول تھا کہ وہ 7 دنوں میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، 7 دنوں میں قرآن پڑھتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ بعد کے حضرات نے صحابہ کرام کی اسی ترتیب کے مطابق قرآن کی 7 منزلیں بنائی ہیں۔
قرآن کی 7 منزلیں بنائی ہیں. آپ لوگ جو قرآن پڑھتے تو وہاں پہ آپ کو جا بجا قرآن کے 7 منزلوں کے نشانات مل جائیں گے. تو یہ بھی بات کہ علماء نے کام کیا ہے, پتہ نہیں کس نے کیا ہے, حقیقی اور قطعی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور پھر اگلی بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت تو اجمی لوگ کیا کرتے تھے, لیکن معلوم نہیں تھا کہ وقف کہاں پہ کریں, کہاں پہ وقف نہ کریں, کہاں پہ سانس لیں, کہاں پہ نہ لیں. تو پھر علماء کرام نے رموز اوقاف کا تعین بھی کر لیا. رموز اوقاف کے سمجھنے سے پھر بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ یہاں بندے کو وقف کرنا چاہیے یا وقف نہیں کرنا چاہیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد یہ قرآن عظیم الشان اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے. ہم بڑے آرام سے قرآن پڑھتے ہیں, ہم اس کو یاد کرتے ہیں, ہم اس کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں. قرآن پاک کے اول سے لے کے آخر تک جن حضرات نے بھی قرآن پاک کو ہمارے تک پہنچانے میں جس قدر بھی اہتمام اور کوشش کی ہے, وہ سب کے سب حضرات ہمارے محسن ہیں. ہم سب کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں, سننے سنانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں, تو وہ حضرات جنہوں نے پہلے قرآن سینوں کے اندر محفوظ کر لیا, قرآن کو لکھا, قرآن کو جمع کر لیا, قرآن کو یکجا کر کے پھر امت کے اندر اس قرآن کو پھیلایا, اور پھر قرآن کی اور خدمت کی کہ نقطے لگائے, حرکات لگائیں, اور اس طرح قرآن پاک کے رکوع اور پاروں کا تعین کر لیا. یہ سب حضرات کو دعاؤں میں یاد کرنا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے. تو اپنے لیے بھی دعا کرنی ہوتی ہے اور اپنے اکابر کے لیے اور ان سب حضرات کے لیے بھی دعا کرنی ہوتی ہے. یہ ختم قرآن کی تقریب ہے, اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب